آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے حدیث کی کتابوں میں، خاص طور پر بخاری شریف میں بھی ہے اور دیگر معتبر کتابوں میں۔ کتاب الفتن نام سے، کتاب الملاحم نام سے، قیامت کے قریب ہونے والے فتنے، قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں، علامات، ان سب کے بارے میں باضابطہ ایک چیپٹر ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نشانیاں بیان فرمائی۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ تیزی سے بدلتا ہوا زمانہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس میں یہ ہے کہ 10 سال کے بعد، ہر 10 سال کے بعد اتنی تیزی سے تمہارا زمانہ بدل جائے گا، حالات اتنے تیز بدل جائیں گے کہ پچھلے 200 سال میں تم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی جو 10 سال کے اندر دیکھتے رہو گے۔ اب ہم اسی زمانے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کل آنے والے دن کون سا نیا فتنہ جنم لینے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں فتنے میری امت کے اوپر اس طرح سے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہیں۔ بارش کے قطرے جس طرح سے گرتے ہیں اس طرح سے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس میں کون محفوظ رہے گا کون محفوظ نہیں رہے گا اس کے سلسلے میں بھی حضور نے بشارتیں دی ہیں۔ اور خاص طور پر یہاں کے جو حالات ہیں ہندوستان کے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی اسٹرگل کر رہے ہیں، تقریباً پوری دنیا میں مسلمان الگ الگ مسائل سے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں اور سب انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ ایک اہم وجہ یہی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کثرت سے تمہارے ساتھ ظلم و ستم ہوا، اس کے باوجود اس آدمی کو سدھرنے اور سنورنے کا ابھی تک موقع کیوں نہیں مل پا رہا؟ جس کو شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ آج ہماری لاپرواہی اور عدم احساس اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی اہم واقعہ تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب کرتا ہے۔ ہم نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، مارتے ہوئے دیکھا، کٹتے ہوئے دیکھا، کاٹتے ہوئے دیکھا، ویڈیو کو ہم نے شیئر کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے اندر غم کے آثار نظر آئے، دوسرے دن سے وہی عیاشی ہے، نہ کوئی تبدیلی آئی، نہ کوئی بدلاؤ آیا۔ ایسے ہزار ہنگامے دیکھ چکے ہم۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یہ جو آج دنیا کھیل کھیل رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے جس کے اندر ضمیر زندہ ہو، احساس ہو، وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کر لے کہ کہیں یہ میری شامت اعمال تو نہیں ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس قدر عذابات تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن احساس کیوں نہیں آتا؟ بڑے بڑے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن اس کے بعد بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج مجھے صرف بات یہ عرض کرنی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا لے کر کے آئے، قیامت کے دن اس کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ تو جس قوم کے پاس یہ دین ہے اسے یہ چاہیے فخر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا چنندہ اور اپنا پیارا دین مجھے دیا ہے اور میں اس سے وابستہ ہوں۔ اور ساری دنیا کے ٹارگٹ پر آج تم ہو، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جس کے پاس کوئی دولت ہوتی ہے اسی سے حسد بھی ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کو جیلس بھی ہوتا ہے۔ تمہارے پاس یہ سب سے بڑی دولت جو دین اسلام
اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اب اس کو ختم کرنے یا اس کو کم کرنے کے لیے یہ حربے اپنائے جاتے ہیں آج، جو ہتھ کنڈے ہیں، کسی نہ کسی طرح تمہیں کمزور کر دیا جائے۔ میں آج اپنے حالات کے متعلق عرض کروں کہ تمہیں پریشان دیکھنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے تمہارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کرنا کہ ایگریسو ہو جائیں، کبھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا، کبھی قرآن کی توہین کرنا، کبھی اسلام کو برا بھلا کہنا، کبھی اسلام کے قانون بدلنے کی بات کرنا، یہ سب چیزیں تمہاری آزمائش کا دور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سچا مومن ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت اور بڑھتی چلی جائے، اور بڑھتی چلی جائے۔ لیکن اس طوفانی زمانے میں جو ڈاواں ڈول ہوتا ہے اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ مجھے نیوٹرل رہنا چاہیے، بھی سیکولر ہو جانا چاہیے تاکہ یہ ظالموں کے ہاتھ میں نہ آ جاؤں۔ نہیں میرے عزیزو، آج تمہیں پکا مسلمان بن کے دکھانے کا وقت آ چکا۔ اب نیوٹرل نہیں، سیکولر نہیں، یہ جو لفظ ہے سیکولر، یہ تو منافق کو کہتے ہیں، چھپا ہوا منافق۔ آپ جس دین پر قائم ہے اس دین کے بارے میں آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا سب سے محبوب دین ہے اور کامل، جس کے بارے میں قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کسی بھی دین کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن قرآن نے دین اسلام کے لیے کہا ہے، اللہ فرماتا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی خود کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی، ہماری کتابوں میں آئی ہوتی یہ آیت کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس آیت کے اترنے کے دن ہر سال عید مناتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ خاصہ ملا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا آج کے دن دین تمہارا کمپلیٹ ہو گیا، میرے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کمی کی۔ ہمارے اسلام میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کی قبر میں جانے تک کے کسی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لے کر کے آؤ، چیلنج ہے ہمارا، جس بھی مسئلے کو لے کر کے آؤ گے زندگی کے گزارنے کے طور طریقے، اسلام نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا، خالی نہیں چھوڑا، مسائل موجود ہیں۔ حتیٰ کہ یہودی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پیشاب کرتے وقت ڈھیلے کا استعمال، تو انہوں نے کہا کیا تمہارے دین میں یہ بھی بتایا جاتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بے شک، میرے دین میں کسی بھی چیز کو چھپایا نہیں گیا، حتیٰ کہ عدد بھی بتائی گئی ہے کہ کتنے ڈھیلے استعمال کرے تو پاک ہو جائے، بیٹھ کر کے کرے، کھڑا ہو کر کے کرے، کسی بھی چیز کو خالی نہیں چھوڑا گیا۔ اور میرا یہ چیلنج ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کو لا کر کے پڑھ کر کے بتاؤ، بہت سارے مسائل سے وہاں پر صرف نظر کر لیا گیا، یا تو بچوں کے متعلق مسائل نہیں ملیں گے، یا عورتوں کے متعلق نہیں ملیں گے، یا بوڑھوں کے متعلق نہیں ملیں گے، یا شادی شدہ مسائل، یا پھر تجارت کے معاملات، پڑوسیوں کے معاملات۔ لیکن دین اسلام ایسا نہیں، اس میں تو اتنے باب ہیں، اتنے ابواب ہیں، اتنے چیپٹر ہیں کہ پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے۔ اور آج کے درندے اٹھ کر کے یہ کہتے ہیں، یہ جو یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ جو اٹھایا گیا ہے کیا ہے؟ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ دین اسلام پورے قوانین رکھتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 100 سال پہلے چلے جائے، تمہارے پاس لا کی کتاب کہاں ہے؟ قوانین کہاں ہیں؟ ایک ملک چلانے کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں، اس کی تاریخ ڈھونڈ کر کے لاؤ، کون سا ملک لا کے تحت چلتا تھا۔ یقین جانو میرے عزیزو، پوری دنیا کو حکومت چلانے کے قوانین دینے والا سب سے پہلا دین اسلام، سب سے پہلا لا کے تحت ایک پوری کنٹری چلنا چاہیے، یہ اسلام نے دیا ہے، ورنہ تو پہلے بادشاہوں کے قانون چلتے تھے۔ آپ رومن امپائر کو دیکھیں، پرشین امپائر کو دیکھیں، اسلام سے پہلے ان کے ہاں کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے، بادشاہ کو رات میں کوئی خواب آ گیا، صبح وہ قانون بن جائے گا۔
بادشاہ کو کوئی اچھی چیز لگ گئی، وہ دوسرے دن قانون بن کر کے سب پر نافذ ہو جاتا. تو وہاں پر تو ایمپائر ہوتا تھا، شہنشاہ جس کو کہتے ہیں، بادشاہ جس کو کہتے ہیں، اس کے قوانین چلتے تھے. یہ دین اسلام نے قوانین مرتب کر کے عطا کیا ہے. دین اسلام نے لوگوں کو چلنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں کسی کا بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا. یہاں سب کو برابر رکھا گیا. یہ لوک پال بل کی بات کرتے رہے، نہ ہی لا سکے نہ ہی کر سکے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اونچے عہدے والا بھی جواب دہ ہوگا، ذمہ دار ہوگا سوالوں کے جواب کا، لیکن یہ کبھی نہ لا سکیں گے. جن کے کرتوت کالے ہوں وہ کب عدالت کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سارے مسائل اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے دامن میں دیکھو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں، اور عین خطبے کے دوران آپ نے پوچھا کسی کو کوئی سوال ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، دیہات کے رہنے والے. کہا ہاں، آپ کے متعلق ہی سوال ہے. کہا مال غنیمت میں جو کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سارے لوگوں کو، اس کپڑے سے کسی کا بھی پورا جبہ نہیں بنا، آپ کا پورا جبہ کیسے بن گیا؟ سب کو کپڑا اتنا ملا تھا کہ پورا جبہ نہیں بن سکتا تھا، آپ کا کیسے بنا؟ یہ سوال پوچھنے کا حق صرف اسلام نے دیا تھا. پہلے بادشاہوں کو کوئی سوال کرتا تو گردن مار دی جاتی، ختم کر دیا جاتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون بدتمیز ہے جو یہاں پر بدتمیزی کر رہا ہے. نہیں، گلے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں جواب دیتا ہوں. در حقیقت مال غنیمت میں مجھے بھی کپڑا ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی کپڑا ملا تھا. عبداللہ نے اپنا کپڑا مجھے ہبہ کر دیا، دونوں ملا کر کے سلایا، میرا جبہ بن گیا. جواب دینے کا حق امیر المومنین کے پاس. وہ جواب دیتے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک دین اسلام میں یہ نظام رہے گا، اس نظام کو کوئی درہم برہم نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی وقار، ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں. ان ظالموں کو آج قوانین اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت صرف اس لیے ہے کہ یہ اپنی سیاسی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں، باقی کوئی مطلب نہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ جو ایک خلفشار ہے اور ایک بہت زیادہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، کیا کرنا ہے؟ تنظیمیں اپنا کام کر رہی ہیں، خانقاہیں اپنا کام کر رہی ہیں، مدرسے، مساجد، ٹرسٹ اپنا کام کر رہی ہیں. یونیفارم سول کوڈ نہیں لاگو ہونا چاہیے، اس کے یہ خطرے ہیں، اس کے وہ خطرے ہیں. ان سے تھوڑا ہٹ کر کے میں یہ کہتا ہوں، ان سے کب تک احتجاج کرتے رہو؟ نہ ہی ہمارے احتجاج کا ان کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے. یہ ایسی ظالم قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سامنے ہزاروں کا مر جانا بھی کوئی اثر نہیں کرتا. اس لیے مسلمانوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے قوانین کی حفاظت کرو یا ہمارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بلکہ میدان میں اتر کر کے یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں بھی تم سارے قوانین پر پابندی لگاؤ، لیکن میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھاؤں.